جتنا ظلم تشدد بربریت عمران ریاض خان صاحب کے اوپر ہوئی، اگر آپ کے اوپر ہوتا ایسے تو کیا آپ بھی پاکستان کو چھوڑ کے لنڈن نہ آ جاتے اور برداشت کر لیتے؟ جی میں کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران ریاض خان جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں. جی انہوں نے خود مانا ہے. تو پھر طلعت حسین کس کے فرنٹ مین ہیں؟ طلعت حسین صاحب تو میرے بھائی. کیا محمد علی مرزا صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو ISI نے اغوا کیا تھا؟ جی انہوں نے خود بتا دیا کہ مجھے ISI نے اغوا کیا تھا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تو ہم ان کے کہنے کے اوپر مانتے ہیں کہ ان کی بات ہی درست ہوگی جو اس تکلیف سے گزرا اور بالکل غلط کیا تھا. ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی کو بھی اس طریقے سے اغوا نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عمران ریاض خان صاحب ہوں، خواہ وہ مطیع اللہ جان ہوں، خواہ وہ اسد علی طور ہوں. ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ فوج کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، ISI کا بھی نام لیتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی نہیں چھوڑتے، عمران خان صاحب کی غلطیوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سب کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، جو غلط ہے اور جو ٹھیک ہے. آخر آپ ہیں کس کے بندے؟ آپ کی اپنا نظریہ کیا ہے؟ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں ان کے اس طریقے کے عتاب میں کیوں نہیں آتا. کسی حد تک تو آیا جب پچھلے دنوں پیر افضل قادری صاحب کو ایجنسیز نے میرے خلاف لانچ کیا، لیکن اتنے شد و مت سے یہ مجھے اس طریقے سے نہیں دباتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک اپرائٹ بندہ ہوں اور میں کسی کے دبانے میں آتا نہیں ہوں. دوسری بات، میں نے کبھی بھی ان کے لیے کام نہیں کیا. ان کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ان کے لیے کام کرے نا اور بعد میں ان کو چھوڑ جائے. اور یہ بات مجھے حقیقت ٹی وی والے بھائی نے خود بتائی تھی، وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے جب ان کے والد صاحب اور بھائی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اس وقت ایجنسیز کے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار مجھ پہ تو اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ دباؤ نہیں ڈالتے، آپ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں کیا نا. ہم چونکہ ایک زمانے میں کر چکے آصف غفور صاحب اور فیض حمید صاحب کے ساتھ، تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. آپ ان کا چونکہ کام نہیں کرتے اس لیے آپ کی اس طرح کی وہ تلخ گفتگو کو سن بھی لیتے ہیں. آج دیکھیں اعزاز سید صاحب، ان کو تو کوئی نہیں اندر کیا اسٹیبلشمنٹ نے، ان سے بڑا تو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اعزاز سید صاحب ہمارے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹریکر لگایا گیا. جی اعزاز سید صاحب کی گاڑی کے ساتھ ٹریکر لگایا گیا. ہاں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر وہ ظلم و ستم نہیں ہوا جو باقی صحافیوں کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ایک لائن رکھتے ہیں. اور دیکھیں ابھی تو پی ٹی اے والوں نے جو کانفرنس کی ہے اس میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے بالکل، میں سلوٹ کرتا ہوں اعزاز سید کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی ایک معاملے میں جو اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے، تو میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح بات کی کہ اچکزئی صاحب نظریاتی ہیں. افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال کے اچکزئی صاحب کی نقلیں اتارا کرتے تھے، آج اچکزئی صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، اچکزئی صاحب کا قبلہ تو وہیں پر ہے. تو میں بھی الحمدللہ ہمیشہ سے وہی موقف رکھتا ہوں جو موقف ایک آئین کے ماننے والے پاکستانی شہری کا ہونا چاہیے، کہ پاکستان کی پولیٹیکل کردار میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے، نہ آج، نہ بعد میں. روزے کی حالت میں ہیں، اور میں پھر سے ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستانی ایجنسیز نے کہا ہمارے لیے کام کریں؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں انہوں نے کہا. صرف ایک موقع آیا تھا جب خان صاحب نکالے گئے تھے تو ISPR نے ہمارے اکیڈمی کے جو ایک کور ممبر ہیں عثمان بھائی، ان سے رابطہ کیا کہ ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں، چونکہ فوج کے حوالے سے ٹرولنگ ہو رہی ہے اس طرح کی، تو آپ اس میں ایک بیان دے دیں. تو میں نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ سے ملوں گا بھی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کے اوپر مشکل وقت ہے. یقیناً انہوں نے اپنے زمانے میں بھی یہی کچھ کیا، اب ان پہ مشکل وقت آیا تو میں ایجنسیوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہتا. میرا تو پہلے سے موقف یہ ہے، خان صاحب کے دور میں بھی یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو، اور آج بھی یہی ہے. تو میں آپ کے حق میں اس طرح ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ ایک واقعہ ہے، یا جب خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت ایجنسیز کی طرف سے مجھے جو مذہبی امور ہے اس کی خدمت سپرد کرنے کی آفر ہوئی تھی، جو میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا کہ میں اس خدمت کو قبول نہیں کروں گا، میں اس طرح فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتا کسی بھی اعتبار سے. جتنا ظلم تشدد بربریت عمران ریاض خان صاحب کے اوپر ہوئی، اگر آپ کے اوپر ہوتا ایسے تو کیا آپ بھی پاکستان کو چھوڑ کے لنڈن نہ آ جاتے اور برداشت کر لیتے؟ جی میں کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دینی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. ہم نے اپنے لیڈرز کو دیکھا ہے جو دینی پیشوا تھے کہ انہوں نے جیلوں میں زہر کے پیالے پیے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے ہیں، امام مالک کے شولڈر توڑے گئے، اس زمانے کے مولویوں نے
عباسی خلفاء کے ذریعے ان پر ظلم کیے. تو ہم اپنے جن بڑوں کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں نا, تو اس لیگیسی میں تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قربانیاں دینی ہے, پیسو ریزسٹنس کرنی ہے, اور سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے پیسو ریزسٹنس کی, ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی, اسی وجہ سے بیوی بچوں سمیت وہ شہید ہو گئے, اور الحمدللہ انہوں نے یزید کی آفر کو قبول نہیں کیا. میں تو یہ کرتا. رہا یہ معاملہ کہ جو عمران ریاض خان صاحب نے کیا یا آفتاب اقبال صاحب نے, تو شرعی طور پہ کیا یہ درست ہے؟ جی 100% درست ہے. شرعی طور پر کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ نہیں ہے. چونکہ یہ لوگوں کو بھگوڑا کہتے تھے, اس وجہ سے لوگ انہیں اس طرح کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کا بدلہ ان لوگوں سے لینا, مجھے خامخواہ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. آپ نے بھی تو حوالہ دے دیا نا, لوگ ان کو بھگوڑا کہتے تھے. جی میں نے تو اس کو رپورٹ کیا, تو اس طرح کا رپورٹ تو انہوں نے بھی کیا ہے کہ انجینئر صاحب لوگ تو آپ کو فتنہ کہتے ہیں, تو ہم کیا لوگوں کے کہنے پہ آپ کو فتنہ کہنا شروع کر دیں؟ یہ تو عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا ہے. تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں, تو کیا ہم آپ کو بھگوڑا کہنا شروع کر دیں؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں کہہ رہے بھائی, ہم کب کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس غلطی پر معافی نہیں مانگو گے جو آپ فلی ایکسپوز ہو چکے ہو, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہو. عمران ریاض خان صاحب کو آپ سے کس بات پہ معافی مانگنی چاہیے؟ اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ 7 مہینے پرانی ویڈیو کو انہوں نے 26 نومبر کے بعد فٹ کر کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ عدت کیس پہ نہیں بولا, یہ 26 نومبر پہ نہیں بولا, یہ 8 فروری کے الیکشن پہ نہیں بولا, یہ 9 مئی پہ نہیں بولا. میری تو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور کوئی کونے خدرے میں نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز کی طرح لاکھوں کی اس کی ویورشپ ہے. تو میں نے دکھایا کہ یہ ہے. اس نے کہا کہ اس نے فوج کو معافی کا نہیں کہا. میں نے عاصم منیر صاحب کا نام لے کر کہا کہ انہیں بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور اپنے پرانے بزرگوں, جرنیلوں, ضیاء الحق کا نام لیا, مشرف کا نام لیا, انہوں نے سارے جھوٹ بولے. اسی ویڈیو کے اندر موجود تھا کہ میں نے کہا یہ سب کے سب معافی مانگے. اتنے جھوٹ بولے ہیں عمران ریاض خان صاحب, اگر آپ نے توبہ نہ کی, اور یہ آپ کو میں معاف کروں گا, کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ بندوں نے معاف کرنا ہے. جو آپ کا اللہ سے معاملہ ہے وہ آپ اللہ سے کریں. جو آپ نے میرے اوپر الزامات لگائے اور آپ جھوٹے ثابت ہوئے, سب سے بڑی بات, اب آپ بیٹھنے سے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر کے بہانے تلاش کر رہے ہیں, تو آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں. میں کوشش کروں گا عمران ریاض خان صاحب کو اور آپ کو ایک ہی بار لائیو شو میں لے کے آپ لوگوں کے ساتھ مثبت رائے میں بات کی جائے. یہ دوریاں اور یہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی میں نے کہا ہے, تو معذرت کے ساتھ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا. کیا عمران ریاض خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ صحافی ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ اگر مجھے کہیں کہ جی میں خچر کا اور گدھے کا مقابلہ کروں, یا گھوڑے اور خچر کا مقابلہ کروں, یہ ہو نہیں سکتا نا. آپ عمران ریاض خان صاحب کا مقابلہ کروانا ہے تو حامد میر صاحب سے کروائیں, مطیع اللہ جان سے کروائیں, اعزاز سید سے کروائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, عمران ریاض خان صاحب کا نمبر بالکل آخری نمبر پہ آتا ہے, کیونکہ یہ آج نظریاتی ہوئے ہیں, اور مطیع اللہ جان پہلے سے نظریاتی ہیں, حامد میر صاحب پہلے سے نظریاتی ہیں, اعزاز سید صاحب پہلے سے نظریاتی ہیں. ان میں اگر میں ان کو لسٹ ڈاؤن کروں تو یہ آخری نمبر کے اوپر آتے ہیں. تو کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی تو نہیں لگانا چاہیے نا؟ جی بالکل نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ نے لگایا ہو تو میں معافی مانگوں گا, اعلانیہ معافی مانگوں گا. میں اس نقطے کے اوپر بہت سختی کے ساتھ بات کروں گا عمران ریاض خان صاحب اور آپ کو سامنے رکھتے ہوئے, جو کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے بقول انہوں نے کس پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی؟ پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی؟ جی, آپ نے کہا, الزام لگایا کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جا کے تقاریر کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اجتماع میں. سیاسی جماعتوں کے لیے انہوں نے تقاریر کی ہیں. جی وہ تو پورے ولاگز کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حق میں, اور وہ تو انہوں نے خود بھی مان لیا کہ میں جو ہوں وہ لائن لے رہا ہوں. آپ مجھے جو صحافت کا تانا دیتے ہیں کہ میں بیلنس گفتگو کروں, تو میں گفتگو نہیں کروں گا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ. تو وہ اب اس وقت معذرت کے ساتھ صحافی نہیں رہے ہیں, وہ ایک فرنٹ مین بن چکے ہیں پولیٹیکل جماعت کے. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کہا کہ انہوں نے کسی سیاسی اجتماع میں جا کے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ عمران ریاض صاحب نے تقریر کی. سیاسی جلسے کے اندر جا کے تقریر کی؟ جی, اجتماع. جی نہیں, یہ آپ نے کہا ہے ایسے, عمران ریاض کہہ رہے ہیں جو سیاست.pk کو انٹرویو دیا گیا. آپ نے میری کوئی ایسی بات سنی ہے جس میں نے کہا کہ عمران ریاض خان صاحب نے جا کر پولیٹیکل جماعت پی ٹی آئی کے جلسے میں جا کر تقریر کی؟ اگر کوئی اس طرح کی چیز میں نے کہی ہے ان کے بارے میں نام لے کر, تو میں اس پر اعلانیہ معافی مانگوں گا. اگر انہوں نے تقریر نہیں کی بھی, البتہ میں اس کی تھیم پہ قائم ہوں کہ یہ ان کے فرنٹ مین ہے, اس پہ میں قائم ہوں, اور سب کو پتا ہے, وہ خود بھی انہوں نے مان لیا.
یہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران ریاض خان جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں. جی انہوں نے خود مانا ہے. تو پھر طلعت حسین کس کے فرنٹ مین ہیں؟ طلعت حسین صاحب تو میرے بھائی سب کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ تو نواز شریف صاحب کے بھی جو کمزور پوائنٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ عمران خان صاحب کے بھی کمزور پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں. طلعت حسین صاحب کو یہ سنتے نہیں نا, یہ بھی کٹے ہوئے کلپ دیکھتے ہیں نا, جس طرح میرا کٹا ہوا کلپ دیکھا تھا. طلعت حسین صاحب نے ہمیشہ عمران خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ہی تنقید کی ہے کہ آج جو آپ نے یہ دن دیکھے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی غلطی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طلعت حسین صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.